بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ وإن نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں سب سے بہترین کھانا، سب سے بہترین کمائی کیا ہے؟ محنت کی کمائی، ہاتھ کی کمائی۔ جو آدمی محنت کر کے کماتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کو سب سے بہترین کھانا کہا گیا ہے، اور اس کی کمائی کو جو سب سے بہترین کمائی کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کوئی بھی آدمی اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھا سکتا جتنا بہتر محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کمائی ہے اور سب سے بہترین کھانا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، وَكَانَ نبی اللہ داؤد علیہ السلام یأکل من عمل یدہ، اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی؟ بہت سارے پیغمبر ہیں، یہ کیوں کہا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے؟ اس لیے کہ داؤد علیہ السلام جو محنت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو ان کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کر دیا تھا۔ لوہے سے جنگ میں پہنی جانے والی زرہیں بناتے تھے۔ تو محنت کر کے کمانا داؤد علیہ السلام کی یہ مجبوری نہیں تھی کہ مجبوراً وہ محنت کر کے کماتے تھے، اس لیے کہ وہ وقت کے جہاں ایک پیغمبر تھے، وہی وقت کے خلیفہ اور حکمراں تھے، لیکن پھر بھی محنت کر کے کما کر کے کھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی مثال اس لیے دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محنت کرنا ان کی مجبوری تھی، بلکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن چونکہ محنت کر کے کھانا، کما کر کے کھانا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان زکریا علیہ السلام نجارن، زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے پیشے کے لیے، اپنی معاش کے لیے بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور اس سے محنت کر کے کما کر کے کھاتے تھے، اپنے بچوں کو کھلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نبیوں نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو کہا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چراتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال دی اور دیگر پیغمبروں کی مثالیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ تم میں سے ایک شخص جنگل چلا جائے، جا کر کے وہاں سے لکڑیاں کٹ کرے اور جمع کر کے لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر کے بازار میں لائے، بیچے، بیچ کر کے اس سے منافع حاصل کرے، یہ اور اپنی عزت و آبرو کو بچائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہاتھ پھیلائے گا، دینے والا دے بھی سکتا ہے، نہیں تو ذلیل ہوگا، شرمندہ ہوگا، رسوائی ہوگی اس کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے حدیث میں کہ آدمی
ہاتھ سے کما کر کے محنت کر کے کھائے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الکسب، سب سے بہترین کمائی بیع مبرور وعمل الرجل بیدہ، طبرانی کی روایت ہے۔ سب سے افضل بہترین کمائی ایسی تجارت ہے، ایسی کمائی ہے جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی گناہ کر کے حرام طریقے سے وہ کمایا نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین کمائی عمل الرجل بیدہ، آدمی کی اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھریلو مسائل رہتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی مفت خوری کی عادت ہے، دوسروں پر بوجھ پڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ کسی کا سہارا، کسی کی اور امید لگا بیٹھے تھے، فلاں آدمی دیا تو کچھ کام بن جائے گا۔ ان کے گھریلو زندگیوں میں طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کی لائف اسٹائل دیکھیں گے، ان کی طرز زندگی دیکھیں گے، ان کا لباس و پوشاک، ان کا رہن سہن، ان کے کھانے پینے کا انداز، تو کسی سے کم نظر نہیں آتے ہیں۔ اور اس پر بڑی بڑی باتیں بھی رہتی ہیں ان کی، بڑے بڑے مالداروں کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی شان دکھاتے ہیں، لیکن محنت سے جی چراتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے کہ آدمی حلال روزی کے لیے محنت کرے، محنت کر کے کھائے، یہ چیز بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی ان کا کھایا، ان کا ڈالا، بھائی کا ڈال لیا، بہن کا ڈال لیا، پڑوسی کا ہڑپ لیا، دوست کو ڈبا دیا، یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ آدمی سماج اور معاشرے میں شرمندہ ہوتا ہے، ذلیل ہو جائے گا، معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی، لوگوں کی نظر میں چہرہ دکھانے کے لائق رہے گا، اور نہ اللہ کے پاس وہ بچ سکتا ہے اللہ کی پکڑ سے۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنی زندگی میں اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، تو آدمی کو محنت کر کے حلال روزی کما کر کھانا چاہیے، دوسروں کے سہارے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہ بغیر کمائے بغیر جمائے آدمی بڑی بڑی لمبی آرزوئیں کرے، بڑی بڑی خواہشات اپنے زندگی میں رکھ لے، تو یہ سب اچھی چیز نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں محنت کر کے کما کر کے کھائیں اور عزت کی زندگی گزاریں، اور لوگوں کو نقصان میں نہ ڈالیں، دھوکے میں نہ ڈالیں، حرام طریقہ اختیار نہ کریں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کے مصداق بنیں۔ محنت کر کے آدمی کمائے گا تو کبھی وقت ضرورت کسی کو دے سکتا ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، کبھی کسی کی مدد کر دے گا، کسی کے کام آ سکتا ہے، اور وہ حرام طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق دے، محنت کر کے کما کر کے کھانے کی توفیق دے، اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔